ویلکم بیک ناظرین. آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے آپ نے اس کو امپرووائز کر کے سیکھنا ہوتا ہے. مشکل گھڑی ہوتی ہے, اس سے آپ بہتر کر سکتے ہیں صرف اگر آپ کی کوشش ہو اور آپ کی سوچ اس طرح سے ہو. تو یہی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر لوگ ہیں, اگر ان کو کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ امپرووائز کیسے کرتے ہیں, وہ اپنی مشکلات خود سے انسپریشنز لے کر کیسے پے بیک کرتے ہیں سوسائٹی کو. ایسے ہی ایک واقعہ جس میں علیزہ ریٹینا ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی گئی اور آنکھوں کی بیماری میں وہ خود مبتلا تھی. پاکستانی ڈاکٹر کی محبت اور انسانی خدمت میں تبدیل ہو گئی. پھر وہ پاکستان کے پہلے ریٹینا اسپیشلسٹ ڈاکٹر مختار نے آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ایک دوشیزہ سے شادی کر لی. علیزے ان کا نام, اور پھر اس شادی کے 50 سال ماشاءاللہ مکمل ہوئے اور پھر بیوی کے نام پر انہوں نے نواب شاہ کے قریب ایک پورا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنایا, جس میں مستحق افراد کا, جن میں آنکھوں کی بیماری میں وہ مبتلا افراد کا مفت علاج کرتے ہیں. جدید مشنری وہاں پر موجود ہے, جدید آلات موجود ہیں, اور سندھ کے لوگوں کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے. یہ بالکل یہ بڑی بلیسنگ ہے اور انسانی خدمت کر رہے ہیں جی وہ, اور سندھ کے عوام کے لیے خاص کر میاں بیوی کی محبت کو انہوں نے ایک تو دکھایا دنیا کو کہ کس طرح سے یہ امر ہو سکتی ہے, پھر لوگوں کی کس طرح سے خدمت کی جا سکتی ہے. آنکھوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ادویات بھی وہ فراہم کرتے ہیں, پھر کس طرح سے اس کو مینج کر رہے ہیں اور کیا ان کے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, کس طرح سے سوچ آئی. ڈاکٹر مختار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی سے ہم بات کریں گے کس طرح سے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ جو 50 سال کا ایک وقت تھا انہوں نے کیسے گزارا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جناب. Thank you so much Dr. صاحب for becoming part of our show and what you're doing is so good. آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے آنکھوں کے علاج کے لیے, اور اپنی بیگم کو آپ نے 50 سالہ ساتھ جو گزارا اس میں ایک تحفہ بھی دیا. تو تاج محل ہی نہیں بنا کرتے, دنیا میں لوگ اپنی حیات میں اپنی بیگم کے لیے بڑے بڑے کام کیا کرتے ہیں. تو آئی ایم سپر پراؤڈ آف یو. جی وہ کہتے ہیں کہ اے جدا بات کے تعمیر نہ ہوں ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. زبردست زبردست. بہترین. ڈاکٹر صاحب اب بتائیے گا ذرا اپنے اس سفر کے بارے میں, چونکہ 50 سال ہو چکے, یہ انیشیٹو, یہ سوچ آپ کی جو وائف ہیں ان کے بعد آپ کی یہ سوچ آئی ہے, اس سے پہلے بھی آپ اس طرف سوچ رہے تھے؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اس کے بعد جیسے ہر بچہ ہوتا ہے اس کو ہوائی جہاز بڑے اچھے لگتے ہیں, تو میں جی ڈی پائلٹ بننا چاہتا تھا. تو میں سلیکٹ بھی ہو گیا, مگر جو فائنل سٹیجز میں تھی تو اس وقت مجھے ایک نیمونیا ہو گیا تو مجھے واپس آنا پڑا. تو پھر جس ڈاکٹر نے مجھے ٹریٹ کیا تو مجھے وہ اس کی خندہ پیشانی اتنی اچھی لگی کہ میں نے کہا میں زندگی میں ڈاکٹر بنوں گا. تو بہرحال 1964 میں ڈاکٹر بن گیا, اور یہاں پہ اس وقت بڑی ریسٹرکشن تھی کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو میں جو کر کے ایک لیبرر کی شکل میں یہاں سے چلا گیا انگلستان. وہاں جا کے پھر میں نے پڑھا بھی اور پوسٹ گریجویٹ سارے کالجز لنڈن, ایڈنبرا, گلاسگو, ساری یونیورسٹی سے میں نے فیلوشپس لی, اور 1969 میں مجھے وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی. وہاں پہ جتنے بھی مراحل تھے جونیئر ہاؤس آفیسر سے لے کے کنسلٹنٹ تک سارے طے کیے, مگر کبھی بھی دل میں یہ نہیں تھا کہ وہاں رکنا ہے. ہمیشہ یہی تھا کہ واپس اپنے ملک میں جانا ہے اور یہاں پہ جتنا بھی ہو سکے ہماری طرف سے اس میں امپروومنٹ کی جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف شکایات کرنے سے بہتر نہیں ہے, کافی نہیں ہے, آدمی کو خود سے بھی کچھ کرنا چاہیے, جو کچھ بھی کر سکے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شکوہ ضرورت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائے. زبردست. تو میں 65 میں ڈبلن میں تھا, تو اس وقت پاکستان سے کوئی نیوز وغیرہ نہیں آتی تھی. تو ایک کانفرنس میں ایک خاتون باقی اس وقت وہ ایک لڑکی تھی, اس کی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ریٹنا کی مریض ہیں. تو میرا وہ آنکھوں کا پہلی میری ملازمت تھی. تو جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جب تک یہ 30-40 سال کی عمر تک پہنچے گی تو یہ بالکل اندھا ہو جائے گی. تو میرا انٹرسٹ ریٹنا کی ڈیزیزز میں بڑھنے لگا, کیونکہ آئی واز مووڈ کہ ایسی بھی بیماریاں کہ جن میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہونے والا اور پھر زندگی میں کیسے اس سے نبرد آزما ہونا ہے. تو میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا.
میں تو ڈبلن میں تھا، وہ بیلجیم سے آئی ہوئی تھی وہاں پہ، تو ایک طرح سے ہم ایک قسم کے پین فرینڈ بن گئے. تو میری جو ہمدردی اور ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ ایک لگاؤ اور بھی ان سے بڑھتا گیا. تو ہم 2-3 سال تک خط و خطابت کرتے رہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پہلے تو میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا، اب میں ریٹنا اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہوں. تو بہرحال اس کے بعد مختلف یونیورسٹی سے جا کے محنت کر کے سارے امتحانات پاس کر لیے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں واپس ملک جاؤں گا، کیونکہ میں تو وہیں پہ ہمیشہ اپنی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو کہتی ہے کہ میں بھی یہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس سے کیپٹلزم سے اب تک چکی ہوں، تو میں بھی چاہتی ہوں کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جا کے کام کروں. تو میں نے کہا بھائی آپ تو وہاں ڈیولپ جا کے. اس نے ایک سوٹ کیس اٹھایا اور جلدی وہاں سے اکیلی یہاں پہ کراچی سے لے کے پشاور تک بسز میں ٹرینز میں اس میں سفر کیا، صرف جاننے کے لیے کہ یہ ہمارا ملک کیسا ہے. صحیح. تو واپس جا کے اس نے مجھے کہا کہ بھئی ہاں میں وہاں رہ سکتی ہوں. بالکل صحیح. تو اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ جو مراحل طے ہوتے ہیں کہ شادی ہوئی اور پھر شادی ہوئی، آپ نے انسپریشن بھی لے لی اس ڈیزیز سے، اور آپ نے سوچا جب آپ نے اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر لی تو آپ نے سوچا ایک ایسی ویلفیئر بنائی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. سر آپ کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ٹائم ہمارے پاس چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے تو میں چاہوں گی کہ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بھی آپ بتا دیجئے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ کون کون سی بیماری کا علاج کرتی ہے، کیا بالکل مفت کرتی ہے؟ کیونکہ آنکھوں کا علاج جب تھوڑا زیادہ بڑھ جائے آگے تو وہ ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے، اور ایک میجر پاپولیشن ہے پاکستان کی جو افورڈ نہیں کر پاتی ہے. جی دیکھیے، یہ ریٹنا جو ہے آنکھ کے اندر کا پردہ جس کو پردہ بصارت کہتے ہیں جی. تو اس وہاں تک روشنی پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کارنیا، سامنے کی جو کرنیا ہے جس کو کہتے ہیں، اس سے گزرنا پڑتا ہے. پھر لینس جو ہے آنکھ کا اس کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. پھر آگے اس کے ایک جیلی ہوتی ہے اس کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. پھر جا کے ریٹنا پہ جا کے تصویر بنتی ہے اور آگے ذہن کو جاتی ہے. تو جب تک ریٹنا کا کام نہ کرتا ہو تو باقی ساری آنکھ بالکل صحیح ہو تو آپ کو نظر نہیں آ سکتا. تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ریٹنا کی ڈیزیز کو ہم نے ٹیکل کرنا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ساری بیماریاں جو کہ وہاں تک روشنی کے پہنچانے کو بند کرتی ہیں، مثلا کارنیا ہے، کیٹریکٹ ہے، اور پھر گلاکوما ہے، اور آنکھ کی جیلی کی بیماریاں ہیں. تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں جو کہ انسان کو اندھا کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت بڑی رینج جو ہے وہ ہیریڈیٹری اور موروثی بیماریوں کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کلوز میرجز ہوتی ہیں، فیملیز میں بہت ساری فیملیز ہیں جس میں کہ یہ ریٹینائٹس پیگمنٹوزا جس کو رات آنکھ کے اندھیرے کی بات کرتے ہیں، میکولر ڈیجنریشن. زبردست ڈاکٹر صاحب، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آپ، انسانی کی خدمت کر رہے ہیں، بالکل مفت کر رہے ہیں. جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا علاج بالکل مفت ہے، ادویات سے لے کر کھانا، اور پھر ان کو ٹرانسپورٹ بھی فراہم کیا جاتا ہے اگر ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہ ہو. بہت ہی زبردست کاوش ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ محبت کا تو تاج محل ہے، یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود